رات اپنی پوری گہرائی کے ساتھ زمین پر اتری ہوئی تھی۔ یہ وہ رات نہیں تھی جو صرف اندھیرا لاتی ہے، بلکہ وہ رات تھی جو انسان کے اندر کے شور کو نمایاں کر دیتی ہے۔ شہر کے چراغ جل رہے تھے، مگر ان کی روشنی میں ایک عجیب سی بے روحی تھی، جیسے روشنی آنکھوں تک تو پہنچ رہی ہو مگر دل تک نہیں۔ اسی شہر کے ایک کونے میں ایک شخص اپنی کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی نظریں باہر تھیں مگر اصل میں وہ اندر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر یہ جسم کی تھکن نہیں تھی۔ یہ وہ تھکن تھی جو برسوں کے سمجھوتوں، خاموشیوں اور خود سے بھاگنے سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ شخص زندگی میں ناکام نہیں تھا۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جسے دنیا کامیابی کہتی ہے، عزت، روزگار، تعلقات، پہچان۔ مگر اس سب کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی خاموش پیاس تھی جو کبھی بجھتی ہی نہیں تھی۔ ہر کامیابی کے بعد ایک لمحہ آتا جب اسے لگتا کہ بس یہی سکون ہے، اور پھر وہ لمحہ گزر جاتا اور خلا پہلے سے زیادہ گہرا ہو جاتا۔ اسے اکثر محسوس ہوتا کہ وہ کسی ایسے دروازے کے سامنے کھڑا ہے جو نظر تو آتا ہے مگر کھلتا نہیں۔ اس رات اس کے اندر کا بوجھ حد سے بڑھ گیا۔ اس نے اچانک کھڑے ہو کر دروازہ کھولا اور بغیر کسی مقصد کے چل پڑا۔ شہر کی سڑکیں پیچھے رہتی گئیں، شور مدھم ہوتا گیا، اور وہ ایک ایسے راستے پر آ پہنچا جہاں صرف ہوا کی آواز تھی۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے اندر کا شور ذرا واضح ہونے لگا، خوف، پچھتاوا، خواہشیں اور وہ تمام سوال جو اس نے سالوں سے دبائے رکھے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک پرانے باغ کے سامنے رک گیا۔ باغ ویران تھا مگر عجیب طور پر زندہ محسوس ہوتا تھا۔ درخت خاموش کھڑے تھے جیسے صدیوں سے کچھ دیکھ رہے ہوں۔ باغ کے بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں تھا اور اس کے کنارے ایک شخص بیٹھا تھا، سادہ لباس، سفید داڑھی اور چہرے پر ایسا سکون جو کسی کتاب سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ وہ بے اختیار اس کے قریب جا بیٹھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی رہی، مگر وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد بزرگ نے کہا، تاو بہت دیر سے خود سے بھاگ رہا ہے۔ یہ جملہ سن کر اس کے دل میں جیسے کوئی پردہ ہل گیا۔ اس نے پہلی بار بغیر دفاع کے کہا، میں تھک گیا ہوں۔ بزرگ نے نرم لہجے میں جواب دیا، تھکن راستے کی نہیں، مزاحمت کی ہوتی ہے۔ ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ اس نے آنکھیں بند کی تو اپنے اندر ایک ہجوم دیکھا، اپنی انا، اپنے ڈر، وہ چہرہ جو وہ دنیا کو دکھاتا تھا، اور وہ سچ جس سے وہ ہمیشہ بچتا رہا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی۔ بزرگ کی آواز آئی، بس دیکھ، بدلنے کی کوشش نہ کر۔ وہ دیکھتا رہا۔ آہستہ آہستہ وہ ہجوم مدھم ہونے لگا، جیسے شور اپنی اہمیت کھو رہا ہو۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اترنے لگی، ایسی خاموشی جو خالی نہیں تھی بلکہ بھری ہوئی تھی۔ بزرگ نے کنویں کے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ جب پانی ہلتا ہے تو عکس ٹوٹ جاتا ہے، جب ٹھہرتا ہے تو حقیقت دکھاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا دل برسوں بعد ٹھہرا ہے۔ پہلی بار وہ خود کو بغیر کسی جواز کے دیکھ رہا تھا، اور یہ منظر خوفناک نہیں، آزاد کرنے والا تھا۔ آنسو بہنے لگے، مگر ان آنسوؤں میں شرمندگی نہیں تھی، رہائی تھی۔ بزرگ نے کہا، انسان رب کو ڈھونڈتا رہتا ہے، حالانکہ رب اس لمحے ظاہر ہوتا ہے جب انسان خود سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ الفاظ اس کے اندر گونجتے رہے۔ اسے لگا جیسے وہ برسوں بعد سانس لے رہا ہو۔ کنویں کے پاس بیٹھا ہوا وہ شخص اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اس کے اندر ایک نرم سی روشنی جل گئی تھی، بغیر چراغ کے، بغیر دلیل کے۔ فجر کی پہلی ہوا چلی، باغ کی فضا بدل گئی۔ بزرگ آہستہ سے اٹھے اور چل دیے جیسے ان کا کام مکمل ہو چکا ہو۔ وہ شخص وہیں بیٹھا رہا، مگر اب اس کے اندر کوئی بھاگنے کی خواہش نہیں تھی، صرف ایک خاموش یقین تھا۔ وہ اٹھا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ راستہ وہی تھا، دنیا وہی تھی، مگر اس کی نظر بدل چکی تھی۔ اب ہر چیز میں جلدی نہیں تھی۔ اس کے قدم زمین کو چھو رہے تھے مگر دل ہلکا تھا۔ وہ جان چکا تھا، سکون حاصل کرنے کی چیز نہیں، چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ اور جب انسان خود کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک آواز اندر سے آتی ہے، خاموش مگر سچی۔ اسی آواز میں رب کی پہچان چھپی ہوتی ہے۔